سکینہ کی جب آئی لبوں پر، سوکھا ہوا مشکیزہ لائی وہ مجھتر، دیکھا بڑی یاد سے بچی نے چچا کو، بچی نے چچا کو ہٹ سے ادب جوڑ کے کہنے لگی رو کر، یہ لو مشعلم تم کو میری قسم، آؤ دلا دوں میں اذن شہ امم، رکھ لو سکینہ کا یہ ماں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد، وقد قال إمامنا الحسين بن علي عليهم السلام: إني لعالم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي۔ صلوات پڑھیں حضرات۔ قبل اس کے کہ کوئی گفتگو شروع کی جائے، آپ کی خدمت میں پچھلے سال گزارش کرنے میں دیر ہوئی تھی، اس سال میں پہلے ہی دن یہ گزارش کر دینا چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں جو مطالب بیان ہوں گے شاید بعض نئے مطالب کی طرف اشارہ ہو، اور چونکہ وقت محدود ہے اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ بعض مطلب شروع کیا جائے اس کو پوری طرح ایکسپلین نہ کر سکیں ہم، لہذا اگر کسی بھی طرح کا سوال پیدا ہوتا ہے تو اسے اپنے پاس محفوظ نہیں رکھیں، اسے ڈیلیور کر دیں میری طرف مجلس کے بعد یا نماز کے پہلے، نماز کے بعد، جب بھی فرصت ہو مناسب وقت میں آپ اپنے سوال یا کوئی کنفیوژن اگر ہو تو وہ حتماً بیان کر دیں تاکہ میں اس کی وضاحت کر سکوں اور آپ کا اس بات پر شکر گزار ہوں گا انشاءاللہ۔ اس سال 1431 ہجری کا یہ محرم سال کا آغاز ہر سال کی طرح پھر اسی آب و تاب کے ساتھ، پھر اسی غم کے ساتھ یہ سال شروع ہوا حسین ابن علی کے نام سے۔ اور ایک حدیث کے مطابق وہی حرارت، وہی سوزش، وہی دلوں کی گرمی جو مومنین کے دل میں حسین ابن علی کے نام پر ہے، وہ گرمی پھر کھینچ کے لے آئی جوانوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو، بچوں کو، پھر یہاں پر آ کے جمع ہوئے حسین ابن علی کے نام پر، پھر گریہ کرنے کے لیے، پھر ماتم کرنے کے لیے، پھر حسین ابن علی کی یاد منانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا منسوب یہ جملہ: انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ ایک ہیٹ، ایک حرارت، ایک گرمی، ایک سوزش ہے مومنین کے دل میں جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ آج یہ 1431 ہجری شروع ہوئی، یعنی پورے
1370 سال گزر جانے کے بعد سن 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، اور آج کے دن 1370 سال گزر گئے کربلا کے واقعے کو انجام پانے کے بعد، لیکن کس طرح کربلا کو یاد منایا جا رہا ہے، کس طرح کربلا کا ذکر کیا جا رہا ہے، کس طرح کربلا کے لیے دل تڑپتے ہیں، کس طرح مومنین کربلا کے لیے سفر کر کے آ رہے ہیں، سفر کر کے جا رہے ہیں۔ ایک بڑی مومنین تعداد کی جانے والی ہے خود زمین کربلا پر، خدا ان کو توفیق عطا کرے کہ ان دنوں میں اگر کربلا جائیں تو عام دنوں سے بڑھ کر کربلا سے کچھ لے کے آئیں انشاءاللہ۔ عزیزو، کبھی ایک سوال، ایک کوشچن اپنے ذہن میں ضرور اٹھائیں کہ کیوں اتنے سال گزر جانے کے بعد کربلا کو اس طرح منایا جا رہا ہے؟ کہ 1370 سال یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے، چونکہ ہم بار بار کہتے آئے ہیں 14 صدیاں، بار بار کہنے کے بعد ایک چیز اس کے گہرائی کی طرف آدمی نہیں متوجہ ہو پاتا، لیکن اگر آپ سوچیں تو یہ 1370 سال بہت ہیں، اور ابھی نہیں معلوم کتنے 1370 سال اور بھی آئیں، کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن کربلا اسی طرح باقی رہے گی، اور اس سے بڑھ کر کربلا سمجھی جائے گی، پہچانی جائے گی، کربلا اس سے بڑھ کر ہی کربلا کی یاد منائی جائے گی۔ ابھی عرض کیا جائے گا ابھی ہم کربلا کے کس مرحلے میں ہیں اور ہمیں کہاں جانے کی ضرورت ہے۔ ابھی کربلا کے حق میں بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم سے عزیزوں، ابھی ہم نے بہت کمیاں کی ہیں کربلا کے حق میں، ابھی کربلا کو ہم اس طرح نہیں پہچانے ہیں جس طرح کربلا کو پہچاننے کا حق ہے، بہت کمیاں ہوئی ہیں۔ لیکن یہ سوال ذہن میں ہو کہ کیوں اس قدر باقی ہے کربلا، کیوں اس حرارت کے ساتھ کربلا باقی ہے، کیا ہے کربلا کے اندر؟ ایک دن کی کل جنگ ہے، اس دنیا میں بہت بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں، اس دنیا میں جنگ کے دن صلح کے دنوں سے زیادہ ہیں، یہ شمار کیا گیا ہے۔ جب سے انسانی کلچر کو دیکھا گیا اور جب سے انسانی کلچر کی تاریخ موجود ہے، اس وقت سے اگر دیکھیں تو انسانوں نے جنگ زیادہ کی ہے، صلح و امن میں زندگی کم گزاری ہے۔ بڑی بڑی جنگیں، 40 سال کی جنگیں، ایسی جنگیں اس دنیا میں لڑی گئیں کہ جو ایک دو ملکوں کی جنگ نہیں تھی، ایک دو قبیلوں کی جنگ نہیں تھی، ایک دو فیملی کی جنگ نہیں تھی، بلکہ اس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا۔ جیسے ابھی پچھلی صدی میں جو جنگیں ہوئیں، بڑی جنگیں ہوئیں، کتنے سال گزرے، بہت مختصر۔ پہلی جنگ کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں 90 سال تقریباً، فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم، جس میں کتنے انسان مارے گئے، سب تاریخ میں موجود ہے۔ 1565 دنوں تک یہ جنگ چلی، ایک دو ملک کی جنگ نہیں، کئی ملکوں کی جنگ۔ کربلا کی جنگ صرف ایک دن کی، پورے ایک دن کی بھی جنگ نہیں ہے، صرف عصر عاشور تک کی جنگ۔ پہلی جنگ عظیم میں 9 ملین لوگ مارے گئے، جو شمار کیے گئے، جو جنگوں میں آئے، 9 ملینز، 90 لاکھ لوگ، بہت بڑی تعداد ہے۔ 22 ملین لوگ زخمی ہوئے، ان کے ہاتھ کٹے، پیر کٹے، ناقص ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ اور ابھی اس جنگ کا اثر ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ دوسری جنگ شروع ہو گئی، جو اس سے بھی کہیں زیادہ زور و شور کے ساتھ، جس میں کسی نہ کسی طرح یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پوری دنیا انوالو ہوئی۔ آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے یہ جنگ بھی تقریباً 4 سال سے زیادہ چلی، وہ تو نہیں چلی تقریباً، اور اس میں 35 ملین لوگ مارے گئے، 3.5 کروڑ لوگ۔ بہت سے ملکوں کی پاپولیشن بھی 3.5 کروڑ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، اتنے انسان مارے گئے۔ 170 ملین لیٹر خون جو جوڑا گیا، حساب جو لگایا گیا، بہا زمین پر انسانوں کا خون، جانوروں کو چھوڑیں، دوسرے اور لوگوں کو چھوڑیں۔ 12 ملین ایبارشن ہوئے، کس سے؟ بموں کے دھماکوں کے خوف سے بچے ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کتنے لوگ بیوہ، کتنی عورتیں بیوہ، کتنے بچے یتیم، یہ سب ہوا۔
17,000 اسکول برباد ہوئے. یہ تھوڑی سی جنگ نہیں تھی جس نے پورے زمین کے خطوں کو اپنے انڈر میں لے رکھا تھا. اور کربلا کی جنگ ایک طرف دیکھیں تو صرف ایک دن کی جنگ ہے، عصر عاشور، صبح سے لے کے عصر تک تقریباً 9-10 گھنٹے کی جنگ. تعداد کو اٹھا کے دیکھیں، دوسری طرف دشمن کا لشکر بہت بڑا ہے لیکن ادھر بہت چھوٹی تعداد ہے، مختصر تعداد. مشہور جو ہے 72، اور اگر کچھ اور اس میں بڑھائیں چونکہ بہت سے لوگ آئے لشکر میں شامل ہوئے، بہت بڑی تعداد جو بیان 128 آخری اس حد تک ہے کربلا میں شہداء کی تعداد. مشہور وہی 72. وہ وجہ اس کی ہے کہ بہت سے، کیونکہ ہمارے یہ ہے کہ ہم جناب حر کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو لشکر یزید سے ٹوٹ کے ادھر آئے، لیکن چونکہ حر ایک عظیم شخصیت تھے اس لیے جناب حر کو پہچانا جاتا ہے، ورنہ اور بھی آئے. تقریباً روایت کی اعتبار سے 32 لوگ شب عاشور اور صبح عاشور میں لشکر یزید سے ٹوٹ کر حسین ابن علی کے ساتھ آ کر شامل ہوئے اور جنگ میں شہید ہوئے. سب کے نام بعض کے ہیں بعض کے نہیں. خوب اگر اکثر سب سے بڑی تعداد یہ 128 لوگ، یہ بہت چھوٹی تعداد ہے. مختصر سی تعداد جس میں بچے بھی ہیں، جس میں بوڑھے بھی ہیں، جس میں ایسا ضعیف انسان ہے کہ جس کے ضعیفی کی وجہ سے اس کی پیشانی کی جلد اس کی آنکھوں پر آ گئی، ابرو اس کی آنکھوں پر آ گئے ہیں. دیکھا بہت بوڑھے انسان جس کی کمر بالکل جھکی ہوئی ہے، جو اپنے امامے کو کھول کے کمر کو مضبوطی سے باندھ رہا ہے تاکہ میدان جنگ میں جائے. یہ تو لڑنے والے لوگ نہیں ہیں. اس جنگ میں اس طرح کے لوگ شریک تھے. یہ چھوٹی سی چند گھنٹوں کی جنگ ایک ایسی زمین پر کی جس کو اگر آپ جا کر نقشے میں دیکھنا چاہیں تو آپ ایک سوئی کے نوک سے بھی اگر نشان لگائیں کہ یہ کربلا ہے تو وہ بھی بڑی جگہ ہوگی، ہے نا. لیکن اتنے سال وہ عظیم جنگیں جو ابھی 60 سال پہلے ہوئی، 90 سال پہلے ہوئی، ان جنگوں کو کون جانتا ہے آج؟ صرف نام سن رکھا ہے، یا ہسٹری کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو پڑھتا ہے تھوڑا بہت امتحان دینے کے لیے، یا جن کو ہسٹری سے تھوڑا بہت دلچسپی ہے. دوسرے لوگ نہیں جانتے. جبکہ ابھی بہت جلدی یہ سب جنگیں ہوئی، یہ تباہیاں ابھی بہت جلدی مچی ہیں. تاریخ کی تباہیاں پچھلی سنچری میں صرف 50 سالوں میں، شروع کے 50 سالوں میں 4,000 ارب ڈالر خرچ ہوئے ہیں صرف جنگ پر اور اسلحوں پر. یہ چھوٹی سی تعداد نہیں ہے. 4,000 ارب ڈالر، 4,000 ملیارڈ ڈالر خرچ ہوئے. کہ اگر اس پیسے کو پورے انسانوں کو کھلایا جائے، پوری دنیا کے 7 ارب انسانوں کو، تو 50 سال تک وہ اپنا پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں. آج افریقہ کے لوگ کتنے بھوکے ہیں، آج ایشیا کے بعض ملکوں کے لوگ کتنے بھوکے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے اسلحوں پر. لیکن کربلا کی جنگ میں اسلحوں پر نہیں پیسہ خرچ کیا گیا، اسلحوں کو روکا گیا. اسلحے دیے جا رہے اسے واپس کیا گیا. حسین ابن علی کو راستے میں ایک چاہنے والا ملا، چاہنے والا. یہ عبرتیں ہیں عزیز و کربلا کی. کہا کہ کیا حال ہے کوفے کا؟ کہ مولا کوفے کا یہ حال ہے، تلواریں آپ کے خلاف ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں. اور غلط نہیں کہہ رہا تھا، دل حسین ابن علی کے ساتھ تھے، لیکن اس کے کچھ ریزنز تھے کہ جو شاید بعد میں اشارہ ہو کیوں دل حسین ابن علی کے ساتھ تھے لیکن تلواریں حسین ابن علی کے خلاف آئیں. یہ بھی ایک کوشچن، کیونکہ یہ چیزیں دہرائی جاتی ہیں. یہ تاریخ میں پھر پلٹ کے یہ آتا ہے. پوچھا کہ چھوڑو کوفے والوں کو، تم چھوڑو، تم کیا کہتے ہو؟ تم میرے ساتھ چل رہے ہو نہیں؟ کہا مولا میرے پاس بہت اچھے گھوڑے موجود ہیں، میرے پاس بہت اچھی تلواریں موجود ہیں، یہ سب ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن میری کچھ اور ذمہ داریاں ہیں، مجھے کچھ اور بھی کرنا ہے. حسین نے کہا تم اپنے گھوڑے بھی لے جاؤ، اپنی تلواریں بھی لے جاؤ، مجھے تمہارے اسلحے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ کربلا اسلحوں کی جنگ نہیں ہے. ابھی انسانوں کو فکر ہوتی ہے کہ بڑی بڑی سپر پاورز ہیں، خطرے ہیں، دھمکیاں ہیں، جنگ کے خطرات ہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے. طاقت سے جب لڑائی کی جاتی ہے، چونکہ ان سپر پاور کو جس چیز پر بھروسہ ہے وہ ہے طاقت، پاور پہ بھروسہ ہے. پاور کی جنگ پاور سے نہیں لڑی جاتی. توجہ فرمائیں، طاقت کی جنگ کو طاقت سے نہیں جیتا جاتا.
کیونکہ اگر طاقت کی جنگ کو طاقت سے لڑا جائے گا اور جیتا جائے گا تو اس کے نتیجے میں تباہیاں ہوں گی. جو مثالیں موجود ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار، طاقت کو طاقت سے ٹکرایا گیا، لڑے، کتنے انسان مارے گئے؟ کیونکہ طاقت سے لڑ رہی تھی. اور جب طاقت سے لڑتی ہے تو صرف وہاں پر عبرتیں باقی رہ جاتی ہیں، اس کا نام باقی نہیں رہ جاتا، انسان تباہ ہوتے ہیں. لہذا کبھی بھی طاقت کی جنگ کو طاقت سے نہیں جیتا جاتا. طاقت کے مقابلے میں جو چیز جنگ کو جیتتی ہے وہ طاقت اور اسلحہ نہیں، وہ حق ہے. حق آ کے جیتتا ہے، بغیر اسلحے کے، بغیر طاقت کے، بغیر افراد کے. افراد کو کم کیا جاتا ہے، بڑھایا نہیں جاتا. یہ کربلا کی جنگ ہے. یہ کیوں ہے اس طرح؟ یہ کہ جنگ کیوں باقی ہے عزیزو؟ اس لیے کہ کربلا میں جو لوگ آئے ہیں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، بہت مختصر سی تعداد ہے. بوڑھے ہیں اور بچے ہیں اور جوان ہیں، لیکن ان کے اندر جو کوالٹیز موجود ہیں وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے کافی. کوالٹیز کی جنگ تھی، ویلیوز کی جنگ تھی. میرے برادر عزیز نے عرض کیا، کچھ ویلیوز کو بیان بھی کیا یہاں پر. کچھ ویلیوز انشاءاللہ بعد میں بھی عرض کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑا، کیونکہ سمجھنے کی ضرورت ان ویلیوز کو. کربلا کی جنگ اقدار کی جنگ تھی. کربلا کی جنگ رذیلتوں اور پستیوں کے مقابلے میں فضیلتوں کی جنگ تھی. کربلا نے فضیلتوں کو زندہ کیا ہے. کربلا کے دو پہلو، اس نقطے پہ بہت توجہ کریں. انشاءاللہ آج کی ابتدائی گفتگو میں، یہ تمہیدی گفتگو، بعد میں موضوعات سامنے آئیں گے اور گفتگو ہوگی، لیکن اس نقطے پر آج ہی بہت توجہ کریں. کربلا کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے وہ غم کا پہلو، مظلومیت کا پہلو، درد کا پہلو. وہ اپنی انتہا پر، یعنی پوری تاریخ میں اتنے دردناک منظر کہیں نظر نہیں آئے جتنے کربلا میں نظر آئے. اسی لیے کربلا پر جتنا آنسو بہایا گیا کسی پر بھی آنسو نہیں بہایا گیا. لیکن اتنا آنسو بہانے کے بعد بھی اگر ہم یہ کہ ہم نے حق ادا کر دیا تو نہیں، حق نہیں ادا ہوا. ابھی بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی کربلا کے فلسفے کو بیان کیا جائے، کربلا کے میسج کو بیان کیا جائے. اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ مصاحف پڑھے جائیں. یہ غلط بیان ہے عزیزو، یہ غلط فکر ہے، یہ مناسب فکر نہیں ہے. تقریباً 4-5 دن پہلے رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ خامنہئی حفظہ اللہ، انہوں نے تقریر میں اس بات پر بہت تاکید کی کہ اس فکر کو نہیں آنے دیں، یہ بہت غلط فکر ہے. کربلا پہ اسی طرح گریہ کیا جائے، بہت اور بڑھ کر گریہ کیا جائے، چونکہ یہ گریہ صرف ایک ایموشنل گریہ نہیں ہے. اس گریہ میں تحریک ہے، مومنٹ ہے. یہ گریہ انسان کو تبدیل کرنے والا ہے، یہ گریہ معاشروں کو تبدیل کرنے والا ہے، یہ گریہ پوری دنیا کو تبدیل کرنے والا ہے اگر اس گریہ کو سمجھ لیا جائے. لہذا جتنا کربلا پر اشک بہایا گیا، جتنا گریہ کیا گیا، ایک برادر عزیز، ایک بزرگ کے کہنے کے مطابق اگر ان تمام آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو ایک دریا بہہ نکلے گا، واقعاً بہہ نکلے گا، لیکن پھر بھی کم ہے ابھی. توجہ. لیکن یہ کربلا کا ایک رخ ہے، یعنی مظلومیت کا رخ. مظلومیت کے رخ یعنی کیا؟ یعنی حسین ابن علی کے ساتھ کیا ہوا کربلا میں، حسینی اصحاب کے ساتھ کیا ہوا، حسینی بچوں کے ساتھ کیا ہوا. وہ بھوک، وہ پیاس، وہ ظلم، وہ زخم، وہ بربریت، وہ حیوانیت، وہ سب کچھ وہ ہوا. لیکن یہ کس کا کردار تھا؟ سوال توجہ فرمائیں یہاں پر. یہ کس کا کردار تھا؟ یہ کربلا کا ایک رخ ہے. یہ کربلا میں یزید کے لشکر کا کردار تھا. وہ بھی اپنی انتہا پر تھا عزیزو. آخری، اگر ہم معراج کا کلمہ استعمال نہیں کریں اس کو، تو انتہا پر تھا. اس سے بڑھ کر ظلم سوچا نہیں جا سکتا، اس سے بڑھ کر بربریت سوچی نہیں جا سکتی. لیکن یہ سارا کردار یزید کے لشکر کا کردار ہے.
شمر نے کیا کیا، خولی نے کیا کیا، قصر سعد نے کیا کیا، یہ کردار، اور اس کے نتیجے میں مظلومیت حسین ابن علی کی. یہ صرف ایک رخ تھا، لیکن کربلا کا ایک دوسرا بھی رخ ہے. اس رخ پر کسی حد تک ہم نے گفتگو کی، میں نے عرض کیا وہ بھی ابھی حق ادا نہیں ہوا، لیکن کربلا کا جو دوسرا رخ ہے وہ بالکل تشنا رہ گیا ابھی تک. اور وہ کیا ہے؟ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ شمر نے کربلا میں کیا کیا، یہ تو ہم نے اس پر گفتگو کی. قصر سعد نے کربلا میں کیا کیا، یہ تو ہم نے دیکھا کہ خولی نے اور لشکر ابن سعد نے اور لشکر یزید نے کربلا میں اور کربلا کے بعد کیا کیا راستے میں کوفہ و شام کے. لیکن ابھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کربلا میں حسین ابن علی اور حسین ابن علی کے اصحاب نے کیا کیا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے سمجھ لیا. چند اشارے آ جاتے ہیں، چند گفتگو ہو جاتی ہے اشارتاً، لیکن اس سے نہیں حق ادا ہوتا. عزیزوں، اس پر بہت گفتگو کی ضرورت ہے. کربلا کے اصحاب حسینی کے کردار کے ایک ایک نقطوں پر اگر ایک ایک اشرے میں گفتگو کی جائے تو کم ہے، اور ایک دو نہیں ہیں، سینکڑوں ہیں. وہ تمام فضیلتیں، وہ تمام اقدار، وہ تمام انسانی عظمتیں جو کربلا میں زندہ ہوئی، جو کربلا میں حسین ابن علی کے اصحاب نے زندہ کیا، اس پر بہت کم گفتگو ہوئی ہے. جس کی بنیاد پر حسین ابن علی شب عاشور فرما رہے انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی. بعض جگہوں میں، بعض روایتوں میں اوفا ہے، بعض روایتوں میں اولا کا لفظ ہے. میں نہیں جانتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حسین ابن علی کہہ رہے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ مثلا ہم کہیں کہ تنزانیہ دارالسلام سے بہتر مجمع مجھے نہیں معلوم، آپ کہیں گے آپ کو پتہ ہی کیا ہے، آپ کتنے ملک گئے ہوئے، آپ نے کتنے مجمع کو دیکھا ہے. توجہ فرمائیں، کیونکہ ہم جو گفتگو کریں گے اپنے علم کے مطابق کریں گے. میرا علم کتنا ہے؟ میرا علم تو بہت محدود ہے. اگر ہم کہیں پہ کہہ رہے ہیں لا عالم تو اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، چونکہ ہم نے چند ملکوں میں دیکھا اور میں نے کہا کہ ہاں یہاں کا مجمع بہت سمجھدار ہے. مثال دے رہا ہوں، آپ سچ نہیں سمجھ لیجئے گا، ممکن ہے سمجھدار ہو، ممکن ہے نہ ہو، شاید دوسری جگہ کے لوگ. یہ مثال دے رہا ہوں میں، کیونکہ میں اپنے علم کے مطابق گفتگو کروں. میرا علم کا دائرہ بہت محدود ہے. لیکن اگر حسین ابن علی جو ماضی سے بھی باخبر ہیں، جو مستقبل سے بھی باخبر ہیں، جو پوری تاریخ کے تمام انبیاء کے اصحاب کو بھی جانتے ہیں، جو بعد میں آنے والے اصحاب کو بھی جانتے ہیں، ان کو جاننے کے بعد اب اگر حسین ابن علی کہ انی لا عالم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی، تو یہ گفتگو بہت آگے کی ہو رہی ہے، بات بڑھ گئی. مجھے نہیں معلوم، مجھے کوئی صحابی، کسی کے بھی صحابی ایسے نہیں معلوم جیسے میرے صحابی. وہ کیا ہیں صحابی؟ اس لیے کہا کہ انہوں نے اپنی جان دے دی ہے. جان تو بہت سے لوگوں نے دی، اس کے پہلے بھی اس کے بعد بھی. جان دے دینا بہت آسان کام ہے، جان دے دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں کتنے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں ذرا سے مسئلے پر. کتنے لاکھ لوگ سال میں، ملینوں لوگ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، جان چلی جاتی بہت آسانی سے. صرف جان نہیں دی ہے. کربلا کے اصحاب ایک آئیڈیالوجی لے کے آئے، ایک مکتب لے کے آئے ہیں کربلا میں، اور اسی مکتب کو بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے. عزیزوں توجہ فرمائے اس نقطے پہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہی مکتب، کربلائی مکتب، عاشورہ کا اسکول، عاشورہ کی آئیڈیالوجی، رسمیں ہیں، کربلائی رسمیں. چونکہ ہر عمل جو انجام دیا جاتا ہے اس میں رسموں کو ہونا ضروری ہے، بغیر رسم کے نہیں انجام پاتا. رسمیں جو صحیح ہیں اسے باقی بھی رہنا ضروری ہے. یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر رسم صحیح ہو. ممکن ہے بعض رسمیں ہم دوسرے کلچر سے متاثر ہو کے انجام دے رہے ہیں اور واقعی وہ صحیح نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ممکن ہے. جو رسمیں صحیح ہیں اس رسموں کو باقی رہنا ہے.
لیکن اگر یہ رسم آئیڈیالوجی سے خالی ہو جائے تو بے روح ہیں یہ رسمیں. اسی لیے ان رسموں کی بنیاد پر کوئی تبدیلی بھی نہیں آتی. یعنی جن کے پاس کربلا ہے اور جن کے پاس کربلا نہیں ہے، اگر دونوں کو اٹھا کے دیکھیں تو کوئی فرق نظر نہیں آتا. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسمیں تو تھیں لیکن اس میں روح نہیں تھی. رسمیں تو تھی لیکن اس کے اندر آئیڈیالوجی نہیں تھی. کربلا آئیڈیالوجی بن کے ہمارے سامنے نہیں آیا ابھی، اور شاید اس